ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو آنے والی مزید اپڈیٹ کا پتہ چل سکے۔ حاصل کر لیتا ہے جو لوگ سارے رات قیام کرتے رہے اور دن کو روزہ رکھتے رہے۔ پھر اگر کریم علیہ السلام آپ اخلاق کے ساتھ حضور نے اخلاق کو بڑا زور دیتا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت والے دن میزان دے اگر ایک پلڑے کے اندر اخلاق رکھ دیتا جائے اور دوسرے پلڑے کے اندر کائنات کی ساری نیکیاں رکھ دیتی جان گیا۔ حضور فرمایا آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حضور نے فرمایا کہ اخلاق والا پلڑا بھاری ہوئے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اخلاق والا پلڑا بھاری ہوئے گا۔ آقا کریم علیہ السلام کو پوچھا گیا اعلیٰ اخلاق کی ہے، اعلیٰ اخلاق کی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جیڑا تیرے سے ظلم کرے تو اس کو معاف کر دے، اللہ کی رضا واسطے اس کو معاف کر دے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے معاذ کہ تو نے ایک ایسا نسخہ قیمتی نسخہ نہ عطا کرا کہ فرمایا تسی بلا حساب کتاب جنت میں داخل کر دو گے۔ بڑی آواز بلند کر، بلا حساب کتاب جنت میں داخل کر دیتے جاؤ گے۔ حضرت معاذ بن جبل عرض کرتے یا ضرور یا رسول اللہ، وہ کیڑا ایسا عمل ہے، وہ کیڑی ایسی چیز ہے میں اس سے عمل کرا تو میں بلا حساب کتاب جنت میں چلا جاؤں۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں دست دیا لیکن اس سے عمل کرنا بڑا مشکل ہے، عمل کرنا بڑا مشکل ہے۔ پھر عرض کرتے یا رسول اللہ مہربانی فرماؤ، کرم فرماؤ، میں کو نسخہ قیمتی نسخہ عطا فرماؤ۔ دوسری مرتبہ حضور نے پھر فرمایا اس سے عمل کرنا بڑا مشکل ہے۔ تیسری مرتبہ پھر انہوں نے اصرار کیتا کہ یا رسول اللہ بولیے صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ میرے کو نسخہ پھر عطا فرماؤ۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں فرمایا دست دینا لیکن اس سے عمل کرنا بڑا مشکل ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے معاذ جب رات اپنے بستر سے آرام کرنے واسطے جائیں تو فرمایا سون تو پہلے اللہ کی مخلوق کو معاف کر کے سویا کر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اپنا دل فرمایا تو اس کو پاک کر لے، منافقت تو پاک کر لے، ہرس کو پاک کر لے، لعنت تو پاک کر لے، نفرت کو بھی پاک کر لے۔ فرمایا اس دل کے اندر اللہ کریم خود فرماتا کہ مومن اس دل کے اندر میرا جلوہ ہے۔ سبحان اللہ مومن اس دل کے اندر میرا جلوہ ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تو اپنے بستر سے آرام کرنے جائیں فرمایا اپنا دل اللہ کی رضا واسطے ہر ایک واسطے پاک کر لیا کر۔ ان قریب میرا رب تینوں بلا حساب کتاب جنت کے اندر داخل کر دے گا۔ صرف اعلیٰ اخلاق اور لوگوں کو معاف کرنا اتنا بڑا عمل ہے۔ کل قیامت والے دن دوڑے میرے آقا نے ارشاد فرمایا کل قیامت کا منظر ہوئے گا، ایک شخص گناہ گار ہوئے گا، ساری زندگی اس نے گناہ کی تھے، گناہ میں اندر لت پت زندگی گزار دی تھی، اللہ کریم فرمائے گا اس کو جنت اندر لے کے جاؤ۔ تو اس شخص کو تعجب ہوئے گا، عرض کرے گا یا باری تعالیٰ ساری زندگی میں کوئی نیکی نہیں کی تھی، کوئی نیکی میرے پلے نہیں ہے، میں گناہ گار سہکار بدکار اسی گناہ گار ہاں پر بخشن والا بڑا قریب ہے۔ ٹھیک ہے جبار قہار بھی ہے لیکن وہ غفور الرحیم بھی تو ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ میں تینوں بخش اس واسطے دیا ہوں ایک رات تو سوتا سی۔ دیکھو نا جب ذاکر سونا ہے پھر اس کا کی مقام ہوئے گا، ذکر کرنے والا سونا اس کا کی مقام ہوئے گا، تو ذکر کرنے والے اپنے بختر میں ناز کرو، حضور کی غلامی میں مان کرو۔ اللہ کریم نے بات کتنا بڑا مقام اور احساس عطا فرمایا۔ اللہ کریم فرمائے گا کہ ایک رات تو سوتا سی تیرا مقدر جاگ گیا، تو کروٹ لئی تیری زبان جو بے سختہ نکلے ہلکا، فرمایا میں اس کی برکت نہ جا میرے بندے میں تیرے معاف کر دیتا اور بخش دیتا، میں تیرے معاف کر دیتا اور تیرے بخش دیتا ہے۔ جس کی زبان جو بے سختہ نکلے ہلکا اللہ اس کو بخش رہے ہیں تو جیڑے کثرت نہ اس کا ذکر کر دینا انہوں نے کی مقام رکھتا
نسبت تو سمجھو یار، اس نسبت اس تعلق کو سمجھو۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ آپ چلتے جا رہے ہیں، رستے دیکھا کہ ایک خاتون، بوڑھی خاتون چکی چلا رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت بابا فرید الدین اللہ دے مقرب بندے سن، ولی اللہ سن، بوڑھی خاتون چکی چلا دیا ویکھے نا، تو دانے پیس رہی، دانے ڈال کے ادھر دانے پیس کے نکلنے میں آٹا بن کے، تو آپ کا دھیان ویکھ کے کتے ہوتے چلا گیا۔ اللہ آپ دل میں خیال آیا کہ جڑے دو پورا دے وچ اے دانے آ کے پس گئے، پتہ نہیں کل قیامت والے دن فریدہ ساڈا کی حال ہوئے گا۔ وہ خاتون بھی اللہ دی ولی سی، اس نے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کو متعارف کر کے متوجہ کر کے فرمایا وہ پس گئے جڑے دونوں پورا دے وچ آ گئے، ادھر ویکھو وہ صحیح اور ثابت نے جڑے کلی دے نال لگے رہے۔ وہ صحیح اور ثابت نے گل سمجھو، میری بات سمجھو یار، ادھر دیکھو وہ صحیح اور ثابت نے، صحیح اور ثابت نے جڑے کلی دے نال لگے جس کے کاموں کی نسبت مل گئی، وہ اس جہان کے اندر بھی خوش نہیں، اگر جہان بھی خوش نہیں۔ حضرت ضرور مصری رحمت اللہ علیہ دریاء میں سفر فرما رہے ہیں، آپ کشتی کے اوپر نے تو کوڑوں دی کچھ کفار کافر گزرے، انہوں نے گانا بجانا کیتا، آپ کو تنگ کیتا، آپ ایک مرید عرض کرنے لگا، عرض کرتا حضور انہوں واسطے بد دعا کرو، انہوں نے گانا بجانا کیتا ہے، آپ کو تنگ کیتا ہے، تو انہوں واسطے بد دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ انہوں نے بیڑا اتنی غرق کرے۔ دریا میں کشتی چلا رہے تھے، آپ نے فرمایا اچھا انہوں نے فقیر کو تنگ کیتا ہے، عرض کیتا جی حضور آپ کو تنگ کیتا ہے، آپ نے فرمایا لو پھر چکو بد دعا کرو، درویشہ دی بات دعا سنو کی ہوگی، درویشہ دی بات دعا سنو کی ہوگی، آپ نے فرمایا لو پھر چکو ہاتھ چک کے اللہ دی بار کا عرض کیتا یا باری تعالیٰ جی میں اس جہان سے خوش نظر آ رہے ہیں اگلے جہان بھی خوش نظر آ رہے سبحان اللہ۔ جی میں اس جہان سے خوش نظر آ رہے ہیں اگلے جہان بھی خوش نظر آ رہے ہیں، لیکن خوشی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو بغیر نہیں مل سکتی، جس کے بارے علامہ اقبال نے کیا زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، ارے گر دل و نگاہ مسلمان ہی تو کچھ بھی نہیں۔ حضرت ضرور مصری رحمت اللہ علیہ نے آپ نے توقع دے کر نظر فرمائی، انہوں نے کشتی اپنی واپس موڑی اور اسی وقت آپ نے آپ اسلام قبول کیتا۔ سبحان اللہ۔ جنہوں نے وہ پتھر مارنے والوں کو بھی دیتے ہیں دعائیں اکثر، سانوں کو صحابہ نال نسبت ہے، کسی نے انہوں نے پتھر بھی مارے، معاذ اللہ انہوں نے تنگ بھی کیتا، حضور نے تو انہوں واسطے بھی دعا فرمائی۔ آقا کریم علیہ السلام طائف کے اندر تبلیغ فرما رہے ہیں، کفار نے آپ کو تنگ کیتا، بچے پیچھے لگا دیتے، آپ نے پتھر مارے، آپ نے جوتا خون اور جوتے بھر گئے۔ اللہ کریم یہ بات پسند آئی، حضرت جبریل امین کو بھیجا، جا کے میرے محبوب کو کہ آپ کو گزر پہنچے ہے، تکلیف پہنچی ہے، آپ اگر اجازت دو، اگر آپ اجازت دو تو یہ بستی طائف دو پہاڑوں کے درمیان ہے، میں دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا کے اس بستی کو رشتہ نابود کر دے گا۔ حضور کون سن؟ بڑے میرے آگے کون سن؟ حضور کی رحمت جوش دے آئی، جبریل امین کو فرمایا میں اس انہاں لوگوں واسطے فرمایا اس دنیا تے زحمت نہیں بلکہ رب کی رحمت بن گیا۔ میں زحمت نہیں بلکہ رب کی رحمت بن گیا۔ اس آقا کریم کا اخلاق کیسا ہوئے گا، حضور کا چہرہ کیسا ہوئے گا، اس ہمارے قرآن کے اندر اللہ کریم خود فرما رہے ہیں فَتُحَا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ فرمایا اے محبوب ہر آن والی پچھلی گزری ہوئی گھڑی نالوں ہر آن والی گھڑی آپ واسطے بہتر کر دیتی ہے۔ پھر فرمایا محبوب غم نہ کرو وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ فرمایا ان قریب تہاڈا رب تانوں اتنا عطا کرے گا کہ تسی اپنے رب تے خوش ہو جاؤ۔ حضور کا جلوہ، حضور کا چہرہ کیسا ہوئے گا، حضور کا اخلاق کیسا ہوئے گا، حضور کا بولنا کیسا
کیسا ہوئے گا, حضور کا چلنا کیسا ہوئے گا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سورہ یوسف کی تلاوت کرنی ہے تو دل کے اندر خیال آیا کہ پتہ نہیں اللہ کریم نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کتنا حسن عطا کیتا ہوئے, کیا حسن عطا کیتا ہوئے گا. تو حضور دی بارگاہ میں عرض کر دیا کہ یا رسول اللہ, اللہ کریم نے کیا حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن عطا کیتا ہوئے گا. تو تھوڑے میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ فرمایا اے عائشہ تو بھی حالے میں نہیں دیکھیا, تو بھی حالے میں نہیں دیکھیا, حضور دا جلوہ حالے انہوں نے بھی نہیں دیکھیا. ارے دور پہ کیا برف گری ہوگی, کہیں تیرا ہنچر پھلک گیا ہوگا. یدولا والے ہاتھ اس کا چہرہ حضرت میں پھیرے. روایت میں رہتا ہے حضرت عائشہ صدیقہ آپ کا جلوہ برداشت نہ کر سکیا اور اسی وقت غش کھا کے گر گیا. تو زلیخا کہنے لگی حضرت یوسف علیہ السلام کہ تھوڑا حسن بڑا ہے, میں نے مصر کی خواتین کہہ دیا ایک بار سانو اپنے یوسف تو دیدار تو دے, پتہ نہیں سنے تیرا یوسف کتنا سونا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے تو گزارش کی تھی نا, تو آپ نے اپنے چہرے پہ پردہ رکھ دے سکتے, آپ نے فرمایا ٹھیک ہے جمع کرو. عرض کی تھا کہ آج ذرا پردہ اٹھا کے آؤ نا, آج ذرا پردہ اٹھا کے آؤ. حضرت یوسف علیہ السلام چہرہ پر تو پردہ اٹھا کے آئے, انہوں نے ہاتھ میں ایک سیب اور چھری سی, بجائے وہ اس بات کے آپ نے جلوے کو برداشت نہ کر سکیا, بجائے اس بات کے سیب کر دیا, انہوں نے آپ نے جلوہ دے کے اپنے ہاتھ ہی کاٹ لیا. پھر تھوڑے میرے آقا کا جلوہ کیسا ہوئے گا, بولا نہیں یار حضور کا جلوہ کیسا ہوئے گا, میرے آقا کا جلوہ کیسا ہوئے گا. اس نے یوسف کو دیکھ کر کٹی تھی انگشتے زنا مصر میں, ارے تیرے نام پر سر کٹاتے ہیں مردانے رکھ گیا. حضور کا جلوہ کیسا ہوگا, حضور کا چہرہ کیسا ہوگا, آخر اتنا حسین و جمیل ہوئے گا کہ اللہ تعالیٰ اللہ کریم قرآن کریم میں حضور کے غسل اور جلوے کی قسم اٹھا رہے ہیں. ایسا حضور کا حسن ہوئے گا. ایک دن تھوڑے اور میرے آقا مسجد نبی کے اندر جلوہ گھر میں بدوحال چہرے والے مزہ نہیں آئے گا, حضور تو سب کی بات ہے, بدوحال چہرے والے واللین یا زلفہ والے سینے والے عذاب کے نہنا والے. آپ جلوہ کر میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس حسن و جمال کو دیکھیں نا, آپ بڑے نہات ہو کے سچ دھر کے بیٹھے ممبر رسول سے جلوہ کرنے. تو حضرت ابو ہریرہ نے حضور حسن دیکھے نا تو الٹے قدمی دوڑ لگا دیتی اور مدینہ کی گلیوں کے اندر اعلان کرنا شروع کر دیتا, آؤ جنہیں رب دیکھنا ہے آؤ دیکھ لو مسجد نبی کے اندر, جنہیں رب کا دیدار کرنا ہے, جس نے اللہ کریم کا دیدار کرنا ہے, آؤ دیکھو مسجد نبی کے اندر سچ دھر کے بیٹھا. حضرت عمر فاروق نے پکڑ لیا, آپ نے فرمایا کہ کی پہ کہنا ہے, پکڑ کے حضور دی بارگاہ کے اندر لے گئے. حضور دی بارگاہ کے اندر عرض کی تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں بازاروں کے اندر اعلان کر رہے ہیں جنہیں رب کا جلوہ دیکھنا ہے آؤ مسجد نبی کے اندر دیکھ لو. حضور نے منع فرمایا, بولو نا یار, حضور نے منع فرمایا, حضور نے فرمایا نہیں, حضور نے فرمایا ابو ہریرہ سچ نہ کہہ رہے ہیں, فرمایا من رآنی فقد رآ الحق, فرمایا میں خدا کا آئینہ ہوں, جس نے مصطفیٰ کو دیکھا اس نے خدا کو دیکھا. شہر نے کتے خوب کیا ایک مہینے خلقت رجی, ارے جنہ ڈٹھا یوسف فینانی اور جنہ کھانے مدنی ماہی ڈٹھا رجی تو بھی
حضور صاحب الاولاق تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم درخت حنانہ خشک تنہ سی اس طرح اپنی پیٹھ پشت مبارک لگا کے حضور خطبہ ارشاد فرماندے سے اس خشک تنے دے نال پیٹھ مبارک پشت مبارک لگا کے حضور خطبہ ارشاد فرماندے سے ایک صحابی نے ایک عاشق نے حضور دی بارگاہ کا نیا ممبر لے آ کے پیش کر دیتا تو حضور اس ممبر کی طرف جو جان لگے وہ خشک تنہ سی اس حنانہ خشک تنے میں رونا شروع کر دیتا صحابہ عرض کر دے یہ کس دی آواز پکار ہے یہ کون چیخوں پکار کر رہے ہیں تو دوڑے ہوئے میرے آقا نے ارشاد فرمایا وہ خشک تنہ رو رہے تھے وہ جڑا میرے میں محبت کر رہا ہے عرض کی طرف کیوں رو رہے ہیں حضور نے فرمایا وہ جدائی برداشت نہیں کر رہے اس واسطے رو رہے ہیں وہ جدائی برداشت نہیں کر رہے وہ اس واسطے رو رہے ہیں آقا کریم علیہ السلام اس خشک تنے درخت کے سامنے آپ نے اپنا دستے رحمت دے اوپر رکھے حضور نے فرمایا اس کچھ یا حنانہ فرمایا اے حنانہ خاموش ہو جائے روتا کیوں عرض کرتا رہتا حضور اس واسطے ہیں کہ آپ چھڑ کے جا رہے ہو آپ چھوڑ کے جا رہے ہو نیا ممبر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہے پیش کیتا گیا ہے تو آپ میں چھڑ کے جا رہے ہو پر وہ اتنے قریب میں وہ چھڑ کے جان والے تھے ہیں نہیں محبت کرے آپ نے فرمایا کہ جا حنانہ میں تیرے دعا دینا کہ کیا فرمایا تو یہ چاہے گا کہ میں تیرے دعا دینا فرمایا کل قیامت والے دن حشر تک روز محشر تک کہ میں دعا کروں گا اللہ تعالیٰ تیرے ہریالی عطا فرما دے گا تو سر سبز رہے گا عرض کرتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ہریالی اور سبزہ نہیں چاہیے گا میں نے تو بس آپ بھی رفاقت چاہیے حضور خوش ہوئے حضور مسکرائے آپ نے فرمایا کہ جا آپ نے اس کو دفن فرمایا آپ نے فرمایا یہ زمین کا ٹکڑا اتنے بیٹھ کے حضور ارشاد خطبہ ارشاد فرمانے سے فرمایا اس کو لے کے نیا ممبر تک جتنی جگہ ہے زمین دی فرمایا ایک جنت کا ٹکڑا ہے فرمایا لازم کرنا ہے اگر جان زمین کے ٹکڑے کو جنت کا درجہ دے سکتے ہیں جس امتی کی نظر فرمانا اس کو جنت باغ نہیں کر سکتے وہ نظر فرمان جنتی بھی بڑھا سکتے ہیں بلکہ دیکھو میں عرض کرنا کثرت نال اللہ کا ذکر کرو دیکھو کہ آپ بھی اپنا حاجی فضل الرحمان جو ایسا اور حافظ عبدالوحید صاحب بھی زیر نگرانی سب